سو یہ جو کہہ رہے ہیں اتحاد پیدا کرے اپنی صفوں میں الیکشن سے پہلے، یہ کس سے مخاطب ہیں؟ پروگرام کے اس حصے میں جو پہلی گفتگو اس پہ کریں گے، کلاسٹر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ براہ راست کراچی سے ہیں۔ کلاسٹر صاحب، یہ خواجہ آصف صاحب جس سے مخاطب ہیں کہ خدا کے واسطے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، کیونکہ آپ کو میں جانتی ہوں آپ گڈ کاپ بیڈ کاپ پالیسی کے اوپر ہمیشہ سے یقین رکھتے تھے پی ایم ایل این میں، بات بڑھ گئی ہے، ابھی بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے؟ یہ 20 سال سے تو ہم یہی کہتے ہیں یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے۔ ہاں، لیکن میرا خیال اب سیریس ہو گیا، ہمارے شاید وہ کیا کہ تانے سن کے نا انہوں نے کہا نہیں ایک ذرا سیریس قسم کی لڑائی کر لینے چاہیے، میڈیا والے سمجھ گئے ہیں کہ گڈ کا بیڈ کا سیریس نہیں لے رہا کوئی ہمیں۔ اب میرا خیال ہے یہ لڑائی تھوڑی سی سیریس ہے، کیونکہ اب یہ لیڈرشپ جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئی اور اس طرح کی باتیں، حالانکہ آپ کو پہلے یاد ہوگا کہ خاقان عباسی صاحب اور ان کے خواجہ آصف صاحب کی اس وقت بھی خاصی ایک ٹگ آف وار چلی تھی، جب پارلیمنٹ میں ووٹ کا مسئلہ آیا تھا، اس وقت واٹس ایپ گروپس میں جو خبریں آ رہی تھیں سن رہے تھے، تو اس وقت بھی ان کے آپس میں بحث مباحثہ ہوا تھا، بلکہ 7 کے قریب لوگ تھے جو بڑے قریب ہیں پارٹی اس کی لیڈرشپ کے، انہوں نے خواجہ آصف صاحب پہ الزامات بھی لگا دیے تھے، تو ان میں سے کسی نے کہا جی اتنی جرأت ہے تو میاں صاحب کو ڈائریکٹ فون کر کے پوچھ لیں، لندن کون سا لندن دور ہے، یا واٹس ایپ کال کر لیں۔ سو پہلے سے ڈفرینسز ہیں اس پارٹی میں، پی ایم ایل نواز میں۔ ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک اس میں ڈیموکریٹک کلچر میں ڈیموکریٹک پارٹیز میں ہوتی رہتی ہیں، ایک مطلب بند دروازوں میں ہوتی ہے نا، بند دروازوں ہوتی ہیں، مطلب اس طرح کے ایشوز آ جاتے ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا جب یہاں میاں صاحب نہیں تھے، ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت آنا شروع ہوتے ہیں جب میاں صاحب جلاوطنی میں چلے جاتے ہیں۔ جب یہ سعودی عربیہ چلے گئے اس وقت آپ کو یاد ہوگا جہاں جاوید ہاشمی صاحب اور ان کی چودھری نثار علی خان صاحب کو روزانہ دن پہ یا شام کو ان کی یہاں پہ ایک آپس میں مار بھیڑ چلتی رہتی تھی، پارٹی کے درمیان لگتا تھا ڈفرینس ایشوز ہیں۔ اب کی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں میاں صاحب لندن میں جلاوطنی یا وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ واپس نہیں آ رہے۔ اب جو لڑائی ہے تھوڑی سی آگے مزید بڑھ گئی، اب اس میں خواجہ آصف صاحب شامل ہیں، اس میں شاید خاقان عباسی صاحب ہیں۔ اچھا، 2 کیمپ جو بڑے بنے ہیں وہ بڑے خطرناک اس میں کیمپ ہیں، جیسے ہم نے ابھی ان کو سنا ہے، حمزہ صاحب کو سنا ہے کہ پہلے تو چلو شہباز شریف صاحب جو آپس میں باتیں کرتے تھے کہ آگے کھل کے نہیں کرتے تھے، اب یہاں پہ ہمیں آگے نظر آ رہا ہے کہ مریم صاحبہ اور یہ حمزہ جو ہیں وہ تو بڑا کلیئرلی دونوں وارث ہیں اس پارٹی کے، وراثت کی لڑائی ہے نا۔ اور کیا، کل میرے ساتھ یہ تھے ہمارے دوست ہیں کاشف عباسی صاحب، آپ کے بڑے ٹاپ کے اینکرز ہیں، تو میرے ساتھ وی لاگ پہ تھے، تو میں نے نا اس کی بات کو سمجھا کہ شاید ایک ہوتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر نواز شریف صاحب نے اپنی زندگی میں اگر انہوں نے فیصلہ نہ کیا اس کا کہ میرا جانشین کیا ہونا ہوگا، تو انہوں نے لفظ ایک یوز کیا تو پھر خون خراب ہو سکتا ہے۔ اچھا، میں سمجھو شاید یہ تھوڑا سا سخت لفظ ہے، پھر میرے ذہن میں آیا اور کاشف نے ایکسپلین بھی کیا اس کو، بے نظیر بھٹو اور آپ کو یاد ہوگا مرتضیٰ بھٹو سگے مطلب ہے وہ بہن بھائی تھے، یا آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بھٹو صاحبہ اور اس وقت جو تھیں ایک ان کا نام نصرت بھٹو صاحبہ جو تھیں، جی وہ تو اپنی ماں بیٹی آگے سامنے آ گئی تھی کیونکہ وہ بیٹے کی طرفداری کر رہی تھی والدہ صاحبہ، اور ان کو پارٹی کی وہ جو تھی ان کی قیادت سے ہٹا دیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے صرف ہم یہ کہہ دیں کیونکہ یہ کزنز ہیں، یہ مطلب چچا ہیں، فلانے ہیں، تو یہ لڑائیاں نہیں ہوتی، تو تاریخ میں بھی ہوتی رہی ہیں۔ وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا بادشاہ شہنشاہ یہ جو تھے شاہ جہاں صاحب تھے، ان کے بھی 5 بیٹے لڑے، وہ تو تلوار کی زور پہ لڑ کے لینا ہوتا تھا، ان کی جنگیں بھی ہوئیں۔ پھر ہمارے ہاں ہم نے بے نظیر بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو کی لڑائیاں بھی دیکھی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ نواز لیگ جو ہے نا، اگر میاں صاحب نے کوئی وہی والی بات جانشین ڈکلیئر نہ کیا تو وہی اگر کاشف والی بات کہ دیئر ول بی بلڈ، ایک تو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وراثت جو ہے اپنے آپ کو پروف کر کے اس کو حاصل کر لینا ہوتا ہے۔ تو مظہر صاحب، یہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہے، یوزلی جس سے بھی بات کریں وہ کہتے ہیں جی آخری فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہوتا ہے۔ سو ابھی جو یہ لڑائی ہے یا جو بھی ایک کیفیت ہے جس میں کھینچا تانی ہے، اس کو وہ ختم کیوں نہیں کر رہے؟ کیا یہ ڈیلیبریٹلی نہیں ختم کر رہے کہ یہ بحث ہو رہی ہے جماعت کے اندر، یا اب کر نہیں سکتے؟ زیادہ کنٹرول جو ہے کچھ کم ہوا ہے پارٹی پہ اس حوالے سے ان کا؟ شکریہ ماریہ۔ دیکھیے ابھی خیر مثال بڑی اچھی دی رؤوف نے، بیگم نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو اور پھر مرتضیٰ بھٹو، اور بہت کم لوگوں کو شاید یہ پتا ہے کہ جو اصل جدوجہد تھی پیپلز پارٹی کی ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد، یا ان کے جب وہ جیل میں تھے، تو وہ بیگم نصرت بھٹو کی تھی۔ بیگم نصرت بھٹو نے بیسکلی جو ایجیٹیشن تھا وہ بیگم نصرت بھٹو نے لیڈ کیا تھا، پھر بے نظیر نے اس کو کیری کیا۔ لیکن جب پاپولر اس کی بات آئی، لیگیسی کی بات آئی، تو بے نظیر بھٹو مرتضیٰ سے بہت آگے چلی گئی تھی، اور بیگم نصرت بھٹو کی سپورٹ بھی مرتضیٰ بھٹو کو اس سے قریب تر بھی نہیں لا پائی، اور وہ پیپلز پارٹی، حالانکہ بے نظیر بھٹو آخری وقتوں میں نہیں چاہتی تھی کہ سیاسی اختلاف اس طرح بنے، وہ اس کے بھی خلاف تھی کہ 93 میں پارٹی وہ مرتضیٰ واپس آئیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کو خطرہ موجود ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے، یہاں بھی یہ پتا ہے کہ شہباز شریف کو یہ پتا ہے کہ وہ
کھلم کھلا میاں نواز شریف یا ایون حمزہ شہباز کو بھی پتا ہے کہ وہ کھلم کھلا نواز شریف کے خلاف ریوولٹ نہیں کر سکتے. اگر کوئی ایسی سٹیج آئے گی تو وہ خاموش ہو جائیں گے, وہ چلے جائیں گے, پیچھے ہٹ جائیں گے, چھوڑ دیں گے. یہ سب تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک پیرالل پارٹی کھڑی کر دیں گے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس ووٹ بینک نہیں ہے. جو بھی ووٹ بینک ہے وہ نواز شریف کا ہے, نواز شریف کا. لیکن نواز شریف کو بھی یہ اندازہ ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ جو خاموش اکثریت ہے, جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جس راہ پہ چل رہے ہیں اس راہ پہ تصادم تو ہو سکتا ہے لیکن اقتدار نہیں مل سکتا. اور اگر نواز شریف کی اپیل جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے, مریم نواز کی اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے, تو پھر لوگ شہباز شریف کی طرف زیادہ اس لیے بھی دیکھیں گے کیونکہ نواز شریف پھر سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں گے, مریم نواز پھر سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں گی. تو اگر سسٹم سے آؤٹ ہو گئے تو اس کے بعد نواز شریف کے پاس دو ہی چوائس ہوں گی کہ یا تو مسلم لیگ نون کو ختم کر دیں, بکھیر دیں, اور یا پھر وہ شہباز شریف پہ اعتماد کریں. لیکن ابھی ایک اور چوائس بھی ہے مظہر صاحب, کہ فون اٹھائیں, مریم بی بی سے بھی بات کریں, شہباز صاحب سے بات کریں, یا حمزہ جو بھی مطلب جو ان کا طریقہ کار ہے, اور ان سے کہیں کہ ایٹ لیسٹ یہ میڈیا کے اوپر پبلک سفیئر کے اندر اس طرح کی بحث ختم کریں, جو کرنی ہے پارٹی کے اندر کریں. یہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بہت سمپل سی چیز ہے, شہباز شریف اور مریم نواز جوائنٹ پریس کانفرنس کریں, جی ختم کریں. وہ اس لیے کہ اختلاف جینوئن ہے, اختلاف ہے. دیکھیے خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں کہ ورکرز میں اختلاف نہیں ہے, قیادت میں اختلاف ہے. قیادت کون ہے؟ قیادت یا تو نواز شریف ہے, یا شہباز شریف ہے, یا مریم نواز ہیں, یا حمزہ شہباز ہے, اور کون ہے قیادت؟ تو قیادت کی جب اختلاف کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے اس پر اختلاف ہے. اختلاف یہ ہے کہ شہباز شریف سمجھتے ہیں کہ نواز کی کانفرنٹریشن سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. وہ بالکل اس طریقے کی پالیٹکس کر رہے ہیں جو ہم نے ٹرکی میں دیکھی تھی کہ اس میں یہی ہوا کہ ایک مرتبہ اقتدار حاصل کر لیں, سسٹمیٹک کنٹرول, گریجول سسٹمیٹک کنٹرول کرنا چاہیں کر لیں. اگر آپ اس وقت لڑائی لڑیں گے اس طرح کی تو اقتدار سے دور ہوتے چلے جائیں گے, اور شاید پھر مسلم لیگ کے لیے اور مسلم لیگیوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے, کیونکہ کوئی بڑی لڑائی وہ سسٹین نہیں کرتا. کلاسٹر صاحب, یہ اختلاف تو اب اس پہ تو ہم نے طے کر ہے, اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ اب نواز شریف صاحب اس اختلاف کو برج نہیں کر سکتے, اس کو ختم نہیں کر سکتے, یا ایٹ لیسٹ یہ کہہ دیں کہ یہ آپ سامنے آ کے مت لڑیں, آپ آرام سے کمرے کے اندر جو بھی میٹنگ روم ہے اس میں بیٹھ کے آپ اپنا بے شک ڈفرینس آف اوپینین دیجیے, یہ ختم, اٹس بیونڈ دیٹ ناؤ. مظہر بھائی نے بڑا خوبصورت ایکسپلین کیا ہے. میرے خیال پالیٹکس کو بڑا اچھے طریقے سے مظہر بھائی سمجھتے ہیں, پچھلے 30-40 سال میں بڑا قریب سے دیکھا ہے. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا, سم ٹائم اس کو تھوڑا سا ہم پیچھے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گئے ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں, ان کا جو سافٹ کارنر رہتا ہے پاور دیٹ بی کے ساتھ, اور میاں صاحب کا ہمیشہ سے ہم نے دیکھا, جس پہ وہ میں کہتا ہوتا تھا گڈ کا بیڈ کا والی بات جو آپ نے کی ہے. آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ اگلا سال جو آنے والا ہے وہ بڑا انتہائی ایک ان کے لیے کروشل ان کے لیے ایئر ہے, اس کے لیے پارٹی کے لیے, سب کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے, نواز شریف صاحب کے لیے زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں ان کا سٹیک پہ زیادہ ہے, کیونکہ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آ نہیں سکتے. اگین ان کو مریم کے اس پہ سر پہ تلوار لٹک رہی ہے کہ آگے دوبارہ الیکشن لڑیں گے, نہیں لڑیں گے, جیل میں جائیں گے, کہاں پہ جائیں گے. اب یہ تلوار اس طریقے کی شہباز شریف صاحب اور اس پہ حمزہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں, ان پہ بھی کیسے لڑ رہی ہے. لیکن ان کی جو سافٹ اپروچ ہے, جس طرح کا بیان آج حمزہ نے دیا ہے یا اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے دیا ہے, تو پاور دیٹ بی کے لیے تھوڑے سے ایکسیپٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے یار, یہ تو مطلب ہے آ کے ہمارے آلریڈی بھی آپ نے دیکھا بلدیاتی انتخاب میں جو ہوا ہے, مطلب ہے کہ ہمیں وہ لیول پلینگ فیلڈ مل سکتا ہے. تو یہ جو چاہ رہی ہے پیمل نواز, چاہ رہی ہے میکسیمم, وہ چاہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ دیں, اپنا جو آپ کہنا ہے باٹ ہیں, وزن جو ہے نا کسی ایک پارٹی کے پلڑے میں نہ ڈالیں. سو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب اور حمزہ جو ہیں کہ ان کی ایکسٹریم پالیسی اپنی جگہ پہ, ان کا غصہ, اینگر اپنی جگہ پہ, لیکن اگر ہم نے پاکستان میں پالیٹکس کرنی ہے, رہنا یہیں پہ ہے, تو پاور دیٹ بی کے ساتھ آپ کو بیٹھ کے کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی پڑے گی, تھوڑا سا ٹرسٹ آپ کو لینا پڑے گا. اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر وہی والی بات کہ آپ اس مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہے نا وہی بیڈ کاپ بنے ہوئے ہیں کہ ہم نے پریشر رکھنا ہے, ہم نے دباؤ رکھنا ہے, ہم نے بتانا ہے جی ہم نہ جھکنے کو تیار ہیں, نہ بکنے کو تیار ہیں, جی نہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری سائڈ پہ یہ باپ بیٹا جو ہے یہ بڑا سافٹ کارنر دینا شروع کر دیں گے, اور ان کے آپس میں مذاکرات پاور دیٹ بی اور ان کے آپس میں چل سکتے ہیں کہ چلیں جی ارینجمنٹ کریں. اور آپ کو یاد ہوگا سہیل بڑائی صاحب نے جو کالم لکھا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کیبنٹ بن رہی ہے فلاں بن, سو اٹ مینس کہ سافٹ کارنر از دیئر. سمپل
सिंपली आपने शहबाज शरीफ साहब और उनको सॉरी आपने उनको ये बाप बेटी जो हैं इनको थोड़ा सा कूल करने। सो अगर आप देखें 2007-8 में भी ये कुछ हुआ था कि पहले वजीर आला के बने थे शहबाज शरीफ साहब बने थे और अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब वापस आ गए। सो ये पार्टी जो है आके पूरा शरीफ फैमिली के लिए बहुत कुछ स्टेक पे है। जो बात ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं मौका नहीं है, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं फिर कहता हूँ कहीं ना कहीं पे कोई बात सामने आएगी कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपस में आके लड़ना शुरू कर दें, आपस में पार्टी को डिवाइड करना शुरू कर दें, वोट बैंक हल्ट हो या दीगर चीज। सो ये कहीं ना कहीं पे वो गुड का बैड का वाली बात है। शहबाज शरीफ को स्पेस दी जा रही है कि आप पावर दैट बी के करीब हो सकते हैं तो हो जाए। अभी भी आपको शक है कि देयर पुटिंग आउट मुझे है, अभी भी है। ये बहुत एक पब्लिक शो इसलिए भी कर रहे हैं ताकि एक बिलीव मैसेज देना है ना उनको, क्योंकि वो ये कहते थे हमेशा से ऑथेंटिसिटी का मैसेज है कि वाकई इख्तलाफात है। और वो पावर दैट भी हमेशा से आके कहती थी शहबाज शरीफ साहब बुज़दिल हैं, कवर्ड हैं, ये आके टाइम पर रिवोल्ट नहीं करते, जब खड़े होने का टाइम होता है खड़े नहीं होते। आज हमजा के जरिए उन्होंने मैसेज डिलीवर करवाया कि हम खड़े होने के लिए तैयार हैं, अगर आप हमारे पे हाथ रखें। वंस दे आर इन पावर तो फिर उसके बाद नवाज लेकिन इस सारे मसले का अगर हम थोड़ा सा मजहर साहब और आगे बढ़ाएं बात को, तो क्या नवाज शरीफ साहब के मुल्क वापस आने के लिए क्या एक हमवार सूरत हाल बनाना इस वक्त जरूरी है? अगर वो यहाँ मुल्क में होंगे तो ये इख्तलाफात जो हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, चूंकि वो मुल्क से बाहर हैं, इसलिए इस वक्त भी यहाँ पे एक अनसर्टिनिटी है, कंफ्यूजन है। देखिए 2000 की सिचुएशन क्या थी? 2000 की सिचुएशन ये थी कि नवाज शरीफ मुल्क से जाना चाहते थे, शहबाज शरीफ नहीं जाना चाहते थे जी। उनको जबरदस्ती जहाज में बैठाया गया था लांडी जेल से, वो उन्होंने फिजिकली रेजिस्ट किया था और वो नहीं जाना चाहते थे इसलिए कि वो समझ रहे थे कि अगर हम जाएंगे तो सिस्टम से आउट हो जाएंगे, और शहबाज शरीफ सिस्टम से आउट नहीं होना चाहते थे। इस वक्त सिचुएशन क्या है? इस वक्त एक बहुत, इसमें हम सिर्फ पावर दैट बी या एस्टैब्लिशमेंट जो भी कहें, उनके भी बीच में एक बहुत बड़ी तलवार जो है वो इमरान खान है। आप देखें शहबाज शरीफ को जाने का हुआ, एयरपोर्ट से वापस हो गए जी। अब ये एयरपोर्ट से वापसी जो थी ये कैसे हुई? अदालत ने उनको इजाजत दे दी थी, नहीं जाने दिया। और यहां ये जो चीजें हो रही हैं, इसलिए नवाज शरीफ या वापस आए या वो इस चीज की कोशिश करें कि इस इख्तलाफ जितनी जल्दी खत्म हो, क्योंकि इमरान खान की जो कंसर्न है, पीटीआई की जो कंसर्न है वो पंजाब है। जी वो बोल भी रहे थे, खान साहब ने बोला है कि पंजाब में चैलेंज है, एडमिट की है पीटीआई ने। पंजाब में चैलेंज है और ये नहीं कि पीएमएलएन के जो इख्तलाफ है, पीटीआई के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम है। पंजाब के अंदर रऊफ मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, पंजाब में भी पीटीआई के, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में अगर ये इख्तलाफात मजीद बढ़े और इसको दूर नहीं किया गया तो इसका डायरेक्टली फायदा इमरान खान